لوگ تین طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی. فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے. تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے. پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے. فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں. پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں. فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی. یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں. آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی. اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر. یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا. حالانکہ وہ آنکھوں سے نابینے تھے لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا. بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام حرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا. تو حضرت سعید بن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے. فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا. اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی. حضرت سعید بن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے. فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا. اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے. تو کہتے ہیں میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا. فلم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی. تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے. ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے. یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے. اللہ اکبر. حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح کیل ٹھکا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے.